اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. حضرات، آپ کو اگر کوئی بیماری ہے، جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بہت اسپیڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، ان کی بات نہیں کر رہا. سمجھدار ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، اس کے لیے میں نے یہ میڈیسن، یہ والی یہ بیماری کور کرے گی، یہ بیماری کور کرے گی، آپ کے ٹیسٹ میں یہ آیا ہے، اس کے حساب سے یہ میڈیسن میں نے آپ کو دی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیشنٹ کو اندازہ ہو جاتا ہے اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب نے جو بھی کام کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے. لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی دوا دیتے ہیں تو منہ بند ہوتا ہے، بس ٹک 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 لکھا، وہاں سے کھا لو. کھا پھر بھی لیتے ہیں اعتماد کی بیس پہ، لیکن ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیا دیا ہے، سوچ سمجھ کے دیا ہے. ایسا تو نہیں کہ وسیم کی دوا مجھے پکڑا دی، غفار کی دوا سبکتگین کو پکڑا دی، ایسا تو نہیں ہے. یہ خطرہ لگا رہتا ہے. تو جب شریعت کے حکم کی حکمتیں مصلحتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو اس حکم پر عمل کرنے میں لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، اور جو حکمتیں ہیں وہ حاصل بھی ہوتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، جو اللہ نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں، وہ دو طرح کے ہیں. کچھ احکام شریعت میں ایسے ہیں جو مقصد نہیں ہیں بلکہ ذریعہ مقصد ہیں، جو خود بذات خود مقصود منہ سے بول رہے ہیں آپ لوگ نہیں، بلکہ وہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. جیسے جہاد ہے، تبلیغ ہے، اور سفر ہے. آپ تجارت کے لیے سفر کرتے ہو پیسہ کمانے کے لیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ سفر کیے بغیر یہاں میں زیادہ پیسہ کما سکتا ہوں، تو آپ پیسے کے لیے کبھی بھی سفر نہیں کرو گے. آپ صحت کے لیے کوئی چیز کھاتے ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے اس چیز کے چھوڑنے میں صحت زیادہ ہے تو کبھی کھاؤ گے؟ آپ کو صحت کی نیت سے پھر نہیں کھاؤ گے. ایسے ہی اسلام نے ہمیں بہت سارے احکام دیے. جہاد کا حکم دیا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے حکم دیا کہ لڑو. جہاں لڑنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہو وہاں لڑائی کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہاں جہاد کی آیتیں فٹ ہی نہیں کی جائیں گی، کیونکہ جہاد بذات خود مقصود نہیں ہے، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں جہاں آپ کو خیال تھا کہ لڑنے میں فائدہ ہے تو آپ نے لڑائی کو ترجیح دی، جہاں آپ کا خیال تھا جنگ بندی میں فائدہ ہے تو وہاں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے. صلح حدیبیہ ہے، یہودیوں سے معاہدے ہیں. تبلیغ کا بھی ایسا ہی ہے، بعض دفعہ تبلیغ بجائے فائدے کے نقصان دے رہی ہوتی ہے. سامنے والا غصے میں ہے، وہ بات سننا نہیں چاہتا، آپ اس کو مسلط ہو کے نصیحت کر رہے ہیں، وہ کلمہ کفر زبان سے نکالنے لگتا ہے. تو ایسے موقع پہ کہا جائے گا بھائی مت کرو تبلیغ. اب وہ کہے نہیں تبلیغ تو فرض ہے. بھائی تبلیغ بذات خود مقصود نہیں ہے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو ہدایت ملے. جب یہی عمل ہدایت کے بجائے گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ عمل تھوڑی مقصد ہے، مقصد تو کام ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کسی کام کو پیش نظر رکھ کر شروع کی جاتی ہیں، پھر کام سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ ذریعہ مقصد بن جاتا ہے. اچھا، یہ حماقت بہت سارے لوگوں میں ہے کہ مقصد کو ہٹا کر ذریعے کو مقصد بنا لینا. پیسہ مقصد ہے سہولت کا، کہ آپ کی لائف کیسے گزرے، سہولت سے گزرے، مزے سے گزرے. اللہ نے آپ کو پیسہ دے دیا، آپ جہاز میں سفر کر سکتے ہو، آپ پھر بھی بس میں دھکے کھا رہے ہو. اس کا مطلب اوپر کی سیٹنگ کیا ہے؟ آؤٹ ہے. ابے تو نے پیسہ کمایا کیوں تھا؟ کھانے کے لیے. تو پھر بھی
جہاز کو چھوڑ کر کس میں سفر کر رہا ہے؟ بس میں سفر کر رہا ہے. تو میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, میری بائک خراب ہوئی تو ایک موٹر سائیکل والے کے پاس میں گیا, اس سے میں نے کہا بھائی بائک ٹھیک کر دو. وہ کھانا کھا رہا تھا, اس نے کہا کھانے کے بعد کروں گا یہ کام. میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے. اس نے کہا کسی اور سے کرا لو. میں نے کہا تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے, بہت پرانی بات ہے, تمہارا کسٹمر تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور تم پھر بھی کھانے میں لگے ہوئے ہو. اس نے کہا یہ کھانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم, تو کھانا ہی چھوڑ کے یہ کرنا ہے. بات خاندانی کی تھی اس نے, اس لیے کئی سال پرانا واقعہ ہے, مجھے یاد رکھے. میں نے کہا ویل ڈن. اس کو میں نے کہا بالکل ٹھیک. جو کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے نا, وہ کھانا چھوڑ کے بائک ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے, نہ کھانے کے, نہ سونے کے, نہ آرام کے. خرکار کا گدھا سنا ہے؟ گدھا کہتے ہیں خرکار کے گدھے کی طرح کام کرنا. تو ایسے ہی بعض لوگ پیسوں کی ہوس میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ بذات خود مقصود ہے. نہ کھانے کے رہتے ہیں, نہ پہننے کے رہتے ہیں, اور نہ اچھی سواری کے رہتے ہیں. آپ لوگوں نے بعض مشہور لوگوں کو دیکھا ہوگا, سادہ پجامے میں گھومتے ہیں ہمیشہ. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو سادگی اس کو بولتے ہیں. سادگی نہیں ہے, تمہیں الو بنا رہا ہے. یہ شو مار رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا غریب ہوں. اور ہماری قوم کیا کرے, مجھے آج کل غصہ بہت آ رہا ہے. ہماری قوم بہت بے وقوف ہے, بہت معذرت کے ساتھ. ہم لوگ ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کتنا سادہ ہے, سادہ پجامے میں گھومتا ہے, بالکل سادہ. چھوڑو یار, یہ کسی اور کو بیوقوف بنایا کرو. تمہارے پاس جب پیسہ ہے تو تم سوٹ ٹائی میں گھوم لو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ کیوں منہ سے یہ پھوٹ رہے ہو کہ میں بہت ہی سادہ ہوں؟ بہت بڑی بے وقوف قوم ہے یار جس سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. شاید میں بھی اس میں داخل ہوں, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. بالکل کوئی مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں دیکھیں اتنے بڑے آدمی کتنے سادہ ہیں. سادہ نہیں ہے, بے وقوف آدمی ہے, تمہیں بھی الو بنا رہا ہے. بنا کیا رہا ہے وہ ابھی مسجد کے ممبر پہ مناسب نہیں ہے. یار تمہیں اللہ نے, تم کیا اتنے غریب ہو جو تم ایسے پجامے میں, اور ایسے بہت سے لوگ ہیں, کوئی ایک میری مراد نہیں ہے. کچھ مذہبی لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ سادگی کے نام پہ منجن بیچنا. کچھ لبرل سیکولر لوگوں کا کام ہوتا ہے, اللہ نے دیا ہے ان کو پیسہ, مگر وہ ایسا اپنا لباس رکھیں گے کہ آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے دیں. تو ان منجنوں میں مت آیا کرو. دیکھو نارمل آدمی اللہ کو بھی محبوب ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں نا, بزرگ بھی وہی ہوتے ہیں. کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ نہ جایا کرو کہ حضرت جی اتنے سادے ہیں, ناڑا لٹکرا ہوتا ہے, حضرت جی کو پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت جی کا پجامہ دیکھو, حضرت جی کی شلوار دیکھو, حضرت جی کی پتلون دیکھو کیسے سیدھے ہیں. یار اگر تیرے پاس نہیں ہے نا کھانے کو, ہمیں بتا, ہم تجھے اچھی پینٹ لا کے دے دیں گے, اچھی شرٹ لا کے دے دیں گے, میں دے دوں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ. ایسے گھننے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, مشہور لوگ ہوتے ہیں, ایسے گھننے جیسے لگتا ہے کہ بیچاروں کے پاس. ہماری قوم کو ایک نمبر آدمی پسند ہی نہیں ہے, جو دل میں وہی زبان پہ. ایسے لوگ پبلک کو بولو پسند نہیں ہے. اب میں امریکہ جاتا نا, چھپ چھپ کے سمندر میں نہاتا, ایک مثال دے رہا ہوں, چھپ چھپ کے سوئمنگ کرتا, چھپ چھپ کے شکار کرتا, چھپ چھپ کے 4 شادیاں کرتا, اور یہاں بیٹھتا میں ایسی بنیان میں کہ آپ کو لگتا یار بہت سادہ ہے, خدا کی قسم. کسی اور کی گاڑی میں گھومتا, لینڈ کروزر میں, اور یہاں پھٹ پھٹی لے کے جا رہا ہوتا انڈا موڑ پہ پکوڑے خریدنے, پھٹ پھٹی بائک. لوگ کہتے ہیں یار بندہ ایک نمبر ہے, آپ سادگی دیکھو یار اس آدمی کی, اس کو بولتے ہیں یار. یہ قوم کا دماغ خراب ہو چکا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو ہو وہ نظر آؤ بھائی, تم کیوں ناٹک کر رہے ہو؟ ایک صاحب ہیں جاننے والے, اب میرا ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن کیا کریں یار. جب وہ آتے ہیں نا, ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا خاندانی, عظیم جیسے شخصیت آ رہی ہے ملنے کے لیے. جب بھی میں ان کو دور سے دیکھتا ہوں میں ایسے کانپنے شروع کر دیتا ہوں کہ مرزا غالب کا کوئی شاگرد زندہ رہ گیا تھا, وہ آ رہا ہے. کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, خود ان کو بھی نہیں پتا چلے گا.
جب وہ آتے ہیں نا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، پہلے گلا صاف کریں گے تاکہ آواز میں ساؤنڈ کلیئر ہو جائے پہلے بالکل، پھر ایسا اسٹائل ماریں گے، ایسی ادب اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اسٹائل بنائیں گے. ہیں اچھے نمازی پرہیزگار آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، امید تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اور بڑے وہ ملا کے نا اس کو اردو کے ایسے ایسے الفاظ جو مجھے پھر بعد میں ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، یار اس کا مطلب کیا ہے. میں اس بندے کو دیکھ کے نا کانپنا شروع کرتا ہوں، یار ٹائم ضائع کرے گا. ابے تو 2 منٹ میں مسئلہ پوچھ، سیدھی سادی لالو کھیتی زبان میں پوچھ لے یار. تو جو اللہ نے تجھے نیچرل لب و لہجہ دیا ہے اس میں پوچھو یار. تم کیوں اتنا زیادہ آداب اور تمیز اور اس کو ایک ہیولا بنا کے، مجھے لگ رہا ہے آنے سے پہلے نہا کے غسل کر کے اور شاید پورا تیار ہو کے آتا ہے. بے تکلف آدمی نہ خود ٹینشن لیتا ہے نہ کسی دوسرے کو ٹینشن دیتا ہے. بے تکلف ہو کے زندگی گزارا کرو. ہاں چھچور پنے پر نہ آئے انسان، چھچورا پن اور چیز ہوتی ہے، بے تکلفی اور چیز ہوتی ہے. اور جو اللہ نے تمہیں جیسی مالی حیثیت دی ہے ویسی ہی نظر آؤ. بولو ہم یہی ہیں جو ہیں، ٹوٹل یہی ہیں ہم. جس نے آنا ہے عقیدت کرے، نہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے، بھاڑ میں جائے. لوگوں کے دل میں اپنی محبت بٹھانے کے لیے، اپنی عقیدت بٹھانے کے لیے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لینا، اپنی چال کو چینج کر لینا، بات چیت کا انداز چینج کر لینا. ما انا من المتکلفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. کل شیء خرج عن حدہ رجع الی ضدہ، ہر چیز جو حد سے تجاوز کرتی ہے نا وہ اپنے اپوزٹ کی طرف لوٹ آتی ہے. کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے تواضع، عاجزی، بعض لوگوں میں ہوتی ہے، اچھی بات ہے. حد سے تجاوز کرے گی نا تو یہ تکبر ہے، یہ شو بازی ہے. دیکھنے میں لگے گا عاجز، حقیقت میں شو باز ہوگا، تکبر ہوگا، بڑا بننے کا شوق ہوگا، تبھی نارمل روٹین سے ہٹ کے تواضع دکھا رہا ہوگا. میں ایک دعوت میں گیا تو ایک صاحب مجھ سے بہت عقیدت، اتنی محبت. میں نے کہا کچھ زیادہ ہو گئی ہے. مجھے لگا کہ یہ نا 2 نمبر آدمی ہے. میں جب کھانا کھا کے چھوڑ رہا ہوں تو جھوٹا، میری پلیٹ میں جو جھوٹا بچا ہوا ہے وہ کھا رہا ہے، انگلیاں چاٹ رہی ہوں. چلو تجھے مجھ سے عقیدت ہوگی. ایک اور بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نوالا بچ گیا، ان کی پلیٹ لے کے انگلیاں چاٹ رہے. پھر ایک اور بزرگ ان کی. میں نے کہا یہ 2 نمبر آدمی ہے. اتنا نیک آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے. یہ ہے حد سے زیادہ عقیدت بڑی ہوئی، یہ 2 نمبر ہے، کیش کرا رہا ہے. بعض دفعہ میں کسی ملک میں جاتا ہوں نا تو جیسے ہی میں گیا ہوں گا ایک دم میرا بیگ ایک بندہ لے لے گا، آپ بیگ کائنڈلی یہ شاپر مجھے دے دیں، کائنڈلی یہ جوتے یہ پہن لیں، آپ یہ والے جوتے آپ ہمیں دے دیں. تو اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے ایک دم کان جو ہے نا کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ خیر کرے. ابے تو نہیں کر، چھوڑ دے، نہ جان نہ پہچان. بعد میں سارے کی بات نہیں کر رہا، کسی نے آپ کو میرا بیگ کندھے میں لے کے گھومتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن میں ہوشیار ضرور ہو جاتا ہوں. 50% چانس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیش کرائے گا ہمیں. نارمل رہا کرو میرے بھائی. اب بات کہاں سے کہاں چلی گئی. نارمل لوگ صحیح ہوتے ہیں. یہ جو گیٹ اپ ویٹ اپ بنا کے کچھ لوگ منجن بیچ رہے ہوتے ہیں نا، غریبوں والا گیٹ اپ بنا کے پٹ پٹی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھو ہمارے حضرت اتنے سادہ ہیں. اگر تم واقعی غریب ہو تو ٹھیک ہے بھائی، غریب نہیں ہو تم خرید سکتے ہو تو کیوں گھوم رہا ہے پٹ پٹی پہ؟ کیوں ایسا تو نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو لگ رہا ہے کسی سے زکوٰۃ سے لے کے تجھے پہنا دیے گئے. ایک اور بات بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی، کھوپڑی سے ہی نکل گئی وہ بات. تو وما انا من المتکلفین، اللہ کو تکلف کرنے والے پسند نہیں ہے. اچھا اسی میں ایک اور بات بھی ہے، کچھ لوگ اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، بہت ہی اچھے اخلاق. یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا، یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں. اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے، کسی کام کے لیے دیا ہے نا، یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی.
کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے، کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں، اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے. سامنے والا طاقتور ہونے، غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر، سامنے والا ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نیچرل ہے، یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفenس کے لیے رکھا ہے. بعض حضرات اتنا اخلاق پہ بیان کرتے ہیں، اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں اس اخلاق کو افورڈ کرنا ممکن نہیں ہوتا. کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ اچھا، میاں بیوی کے حقوق میں بھی بعض دفعہ بہت زیادہ غلو کیا جاتا ہے، بہت زیادہ. بیلنس دیکھو، اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے، اعتدال. نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو. اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی اسپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں، بالکل اسی اسپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے ہو. پورا ادھار اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے. اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کافر نہ ہو جائے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، پتہ نہیں کون تھا، کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی. حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے، بدلہ ہے بھائی اس کا. اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی؟ انہوں نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے ہو. وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا. اب ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج لوتے نا، کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا، اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا، معاف کر دیتے. بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے. وہ معاف کرے، اس کو یہ بھی اختیار ہے، نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے. اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے. ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں. شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں میری بیوی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے اگر میں دوسری شادی کروں، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ تمہارا ہیڈیک ہے، ٹینشن کتنی تم برداشت کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ خودکشی کر لے گناہ تمہیں نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا، گناہ نہیں ہوگا. اس کو حرام موت کا گناہ ضرور ہوگا، تمہیں گناہ نہیں ہوگا. تمہیں جب ہوگا جب تم بھی ٹینشن میں آ کے خودکشی کر لو. ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو، کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو. جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا، لوگ تو کہیں گے سخت دل، پتھر. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ کسی پہ ترس کھاؤ دلائل کے تجزیے کے بعد، پھر فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. کبھی کسی کی چیخو پکار سے، رونے دھونے سے اور جذباتی پن سے کبھی متاثر نہ ہو. ہماری قوم نعروں سے، جذباتی باتوں سے، جذباتی تقریروں سے، رونے دھونے سے بہت متاثر ہوتی ہے. یار زبردست، یہ ہے ایک نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے سامنے جب کوئی آ رہا ہو نا، ظلم سنا رہا ہو اور رو رہا ہو، میرا دل لگتا ہے اس کو ایک چماٹ ماروں کھینچ کے. مارتا نہیں ہوں لیکن دل کیا کرتا ہے جو بات ہے نا ٹو دا پوائنٹ، 2 اور 2 4 کی طرح بتا. فالتو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی خاتون کا ہے نا کہ میرے شوہر نے یہ کیا، رو رہی رونے کی. اب خاتون کو کیا دھمکی دے آدمی؟ محترمہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، اپنا بھی ٹائم بچائیں اور میرا بھی ٹائم بچائیں. کیا ظلم کر رہا ہے وہ مرد؟ اگر رونا دھونا ہاں وہ اچھل رہا ہے، آرام سے بیٹھ جائے، آرام سے. یہ تیرے باپ کا، یعنی کہنا تو نہیں، یہ کہتا نہیں ہوں لیکن دل چاہ رہا ہوتا اس کو بولوں، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، ہمارا آفس ہے. آرام سے، آرام سے، تمیز. کہتا نہیں ہوں، یہ اسٹائل نہیں ہوتا میرا، اتنے بھی بدتمیز نہیں ہم. تو آرام سے جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے جو پوچھی جائے وہ بتائیں، یا تو ہمیں بڑھانا بناتے ہیں. تو یہ جو اخلاق کی بھی بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے
اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت. اتنا زیادہ اس کو کچھ مذہبی لوگوں نے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو بڑھایا ہے. یہ جب ممکن ہے جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہو. جہاں بھی ایک طرف سے معاملہ اوپر نیچے ہوگا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے دوسری طرف سے بھی معاملہ آڑا ترچا ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی. تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو. سب چیزیں دنیا میں انسان کو نہیں مل جاتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم ناپسند کرتے انہیں، عین ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں لیکن اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی ہوتی ہیں. اسی مضمون کو نبی نے بیان کیا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها، کہ اللہ نے عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا ہے، پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے. پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح برداشت کرنا ہے. اصل اصول یہ جہاں قرآن نے بیان کیا لیکن بیلنس کیا ہے. اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے. فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو. دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ. پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے. پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو. تو یہ بھی تو اسلام ہے. یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے، آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس؟ تو وہ سربراہ تھوڑی، وہ تو خان سامہ ہے. پھر نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھ میں، وہ سربراہ ہے یا خان سامہ ہوا؟ پھر وہ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے، نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا، تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے. وہ ایک نہیں مان رہی ہے آپ کی. طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا بھی عورت کا بھی. تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں برداشت کرو. یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی. کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے، ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے. میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو. آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ، آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی. جب سربراہ بنایا ہے تو وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو. نہیں ہے. لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق. وہ کہتا ہے یار میں خان سامہ زیادہ اچھا تھا، میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا، وہاں بھی دہی انڈے آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا، صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے، ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے. یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور خانسامہ بھی کون بنا ہوا ہے؟ میں بنا ہوا ہوں. تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں یہ. اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے گھر میں سب سے اچھے اخلاق ہیں.
نبی دعوت پہ گئے ہیں تو فرمایا کہ میری زوجہ کو بھی بلاؤ گے تو دعوت پہ جاؤں گا ورنہ نہیں. یہ نبی کا اصل حکم یہی ہے. لیکن ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا, خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا, اسے یہ بھی سکھاؤ, جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں, وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو کہ بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو, تم نے پورا کرنا ہے, نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے. پھر روتے ہوئے نا آنا گھر میں. میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا, عورتیں یہ بہت چیختی ہیں, میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے, ہاتھ اٹھایا ہے. اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ, اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے, انتہائی درجے کا کمینہ ہے. بھائی پہلے بیان تو سنو, کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے, دوسری طرف کا بیان تو سنو. آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے اسی طرح کا, بھائی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے, ہاتھ اٹھانے کا تو, میں نے کہا واقعی نہیں بنتا, ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے, ہم بھی یہ بات مانتے ہیں, اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا. لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے, ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے, ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے, بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھائی کیوں اٹھایا, کیا ہوا, نہیں جی یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں. اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائیں, پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا, وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے, وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو, دفعہ یہاں سے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا کیس آیا سامنے, تو چونکہ وہ میرے سامنے ہی شادی ہوئی, سارے حالات میں جانتا ہوں, وہ اتنا زیادہ ان کی بیوی بد اخلاقی, بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں, جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی, سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا, خوب سمجھ لو. آپ کا باس غلط سلوک کر رہا ہے, آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اس پہ, یہ نیچرل نہیں ہے. انگریز فطرت سے ہٹ گیا ہے. جس قوم نے ہومو سیکسولیٹی کی اجازت دے دی, آپ اس سے پوچھو گے کہ فطرت کیا ہے, وہ تو کہیں گے مرد اور عورت برابر ہیں. اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی ایکوالٹی کی بیس پہ کوئی کنٹری نہیں چلتا, تو کوئی گھر چل سکتا ہے؟ بولو ہے بھائی, کوئی گھر چل سکتا ہے مساوات کی بیس پہ؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا جہاں سربراہ کو تو اجازت ہو کہ ماتحتوں کو پنشمنٹ کرے, ماتحتوں کو بھی اجازت ہو کہ سربراہ کے سر پہ جب چاہے ڈنڈا مار دیں جا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور سارے برابر ہوں, سب کے سیم حقوق ہوں, وہاں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی میں فرق ہی نہ ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں جی, ڈی ایس پی تو ڈانٹ سکتا ہے ایس ایچ او کو, ایس ایچ او کیوں نہیں ڈانٹ سکتا؟ اس کا بھی وہی سیم حق ہے. بھائی تھانے کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, بولو نا, برباد. جب بھی کوئی کہا کرے نا مرد اور عورت برابر ہیں انسانیت کی روح سے, تو آپ ان سے بولا کرو ایس ایچ او اور ڈی ایس پی برابر ہے ایز اے انسان, ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم اور عوام برابر ہیں ایز اے انسان, صدر مملکت اور پبلک برابر ہے ایز اے انسان, بریگیڈیئر اور میجر برابر ہیں ایز اے انسان. لہذا بریگیڈیئر کو بھی اپنے ماتحت فوجیوں پہ کوئی سختی کی اجازت نہیں ہے, اور اگر ہے تو پھر ماتحت فوجیوں کو بھی اجازت ہے, وہ بھی جب چاہے بریگیڈیئر سے اٹھک بیٹھک لگوا لیں. وہ بولیں بریگیڈیئر صاحب آپ نے آرڈر غلط دیا تھا, 10 ڈپس لگاؤ یہاں پہ. دنیا میں ایسا پاگل کوئی نہیں ہوتا جیسے یہ سیکولر اور لبرل لوگ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں اور گھروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ تو اخلاق کی ایک لمٹ ہے بھائی, وہ تمیز سے زندگی گزارو نارمل. میں تو سب کو یہی کہتا ہوں بھائی, میں جتنا آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوں نا اتنے اچھے اخلاق والا کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ہوں, لیکن ہماری بھی کیا ہے, ایک لمٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم سے بھی آپ بدتمیزی ہی توقع رکھیے گا, ہم ربڑ کے لوہے کے بنے ہوئے انسان نہیں ہیں.
تو اللہ میاں نے اجازت دی ایسے موقع پہ. اگر مرد اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ بھائی خلا کا مطالبہ کرو, یا تو اس کے ساتھ رہو یا اس سے علیحدگی کا مطالبہ کرو, نہیں رہنا ایسے آدمی کے ساتھ, یہ ٹھیک ہے. اب خواتین کہتی ہیں کہاں جائیں گے ایسے آدمی کو چھوڑ کر, تو یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ اس بات کا قصور ہے کہ سوسائٹی میں تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے, جس کی وجہ سے رشتے مارکیٹ سے شارٹ. یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا, عورت نے خلا لیا, ادھر 10 رشتے اس کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے. اب عورت مجبور ہے, ظالم آدمی کو برداشت کر رہی ہے جیسے تیسے ہو, تو کیوں برداشت کر رہی ہے؟ اس کو پتا ہے طلاق لی اس سے تو کہیں بھی نہیں رہیں گے, تو وہ چرسی بھی کو بھی برداشت کر رہی ہے, شرابی کو بھی برداشت کر رہی ہے. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس بات کا ہے کہ ہم نے آدھے احکام اسلام سے لے لیے اور آدھے حکام ہندوؤں سے لے لیے, تو وہ آپس میں ایڈجسٹ بولو نہیں ہو رہے. تو اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا, اپنے آپ کو اور اپنی سوسائٹی کو چینج کیا جائے گا. زیادہ شادیوں کا رواج ڈالا جائے گا تاکہ عورت اگر ایک مرد سے تنگ ہے تو وہ مجبور نہ ہو اسی کے ساتھ رہنے پر. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جیسے میاں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تم بھی تھپڑ مار سکتے, نہ یہ نہیں ہو سکتا. سو یہ کہا جائے گا بھائی اگر یہ ظالم ہے, حقوق ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہے, یا تو کمپرومائز کرو یا اس سے علیحدگی لو. علیحدگی کے لیے اس کو آمادہ کیا جائے گا, اس کے بہت سارے طریقے ہیں, وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. تو علیحدگی کے بعد 20 رشتے تمہارے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے, جہاں چاہو کرو. صحابہ کے دور میں طلاق یافتہ عورت کی 10 دفعہ شادی ہو سکتی تھی, بیوہ عورت کی 20 دفعہ شادی ہو سکتی تھی, ان کے لیے رشتوں کا کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا. ہمارے یہاں عورت کو پتا ہے, میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں نامرد آدمی ہیں, پتا ہے کبھی بھی زندگی میں اولاد نہیں ہوگی, 20 سال اس نامرد کے ساتھ گزارا کیے کہ اللہ اللہ کر کے تو شادی ہوئی تھی, اب اگر اس سے ڈیورس لی ہم نے تو جائیں گے کہاں ہم, طلاق کا دھبا لگے گا. اور پھر اس کا صلہ اس بیچاری عورت کو یہ ملا کہ 20 سال کے بعد اسی مرد نے شک کرنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی عافیت کے ساتھ میرے ساتھ 20 سال گزار کیسے دیے, ایسے تو نہیں اس کے غلط تعلقات ہیں, یعنی اس کی وفا کا یہ صلہ دیا اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو سوسائٹی کا وہ حل اصلاح کا بتاؤ جو اسلام نے دیا ہے, جو فطرت سے میچ کرتا ہے. کہیں بھی لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو, سمجھتے ہو؟ تو اس طرح کا نا لوگ, تو ہم نے وہ اخلاق بولا ہی نہیں ہے جو ہم افورڈ نہ کر سکتے. ابھی کیا ہوا ہے, ہم جامعۃ الرشید میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے, ایک استاذ کے ساتھ میٹنگ تھی, بڑے سینئر استاذ, میٹنگ چل رہی ہے, ایک بندہ آیا, السلام علیکم, دوسرا آیا, السلام علیکم. بھائی تم دیکھ رہے ہو ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی بات چیت میں, آپ محبت میں کر رہے ہو, میں تو برداشت کر رہا تھا, انہوں نے ٹھیک ٹھاک سنا دی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بولا جاؤ یہاں سے, آپ دیکھ نہیں رہے ہو یار, کیوں بار بار آپ کسی کے معاملات میں ٹانگ اڑا رہے ہو. میں نے کہا شکر ہے آپ نے کر دیا, میں کرتا ویڈیو بنا کے مارکیٹ میں بدنام کر دیتا کہ دیکھو ممبر پہ کیسے اخلاق ہیں, اور یہاں کیا کر رہے ہیں, بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. تو بدتمیزی سے بات بھی واجب ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگلا کو بھی تو خیال کرنا چاہیے نا. اگر کوئی بندہ کسی جگہ میٹنگ چل رہی ہے کسی کھلے ایریے میں, تو اس کو بار بار جا کے السلام علیکم, بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے نیزہ نکال کے نا میرے پیٹ میں گھوم رہا ہے. تو ایک حد تک چلے گا نا, یہ کیا خیال ہے؟ چھوڑو آپ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آداب معاشرت, کیا نام ہے اس کا؟ آداب معاشرت. گوروں میں جو اخلاق ہے نا اس وقت, جو ظاہری اخلاق ہیں, تو انہوں نے 150 سال پہلے 100 سال پہلے وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ قرآن و سنت سے, گوروں کو دیکھ کے نہیں, قرآن و سنت کو دیکھ کے. وہ بالکل وہی اخلاق ہیں جو آج یورپ اور امریکہ میں جس کو فالو کیا جاتا ہے. وہ کبھی بھی کسی شخص کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے. ایک بوڑھے آدمی تھے نا, انہوں نے ایک بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اس کو جا کے کہا بیٹا سگریٹ پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے. اس نے کہا میرے دادا تو 99 سال کے تھے. اس نے کیا وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے؟ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے. سمجھ رہے؟ خیر بچے نے غلط کہا, ایسے موقع پہ تو تنبیہ بنتی ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح ہے نا. تو بھائی ہر چیز میں کیا ہے, ایک حد ہے, لمٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ستاتے رہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جب کوئی ایسے بڑے اسکالر اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کے بیانات ان کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو کتنے اخلاق کی بات آپ کر رہے تھے. میں ڈیفینس میں گیا ہوں, بڑا اچھا تجربہ رہا وہاں میرا, ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میں نے دیکھا لوگ تنگ نہیں کر رہے,
میں تو بڑا انسپائر ہوا یار ڈیفینس والوں سے, تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کی میرے آئی کانٹیکٹ ہوا, جیسے ہی ہوا اس نے کہا, میں نے کہا اتنا اچھا لگا یار. وہ بھی جب آئی کانٹیکٹ ہوا نا مسکرائے, ہم بھی مسکرائے, کیونکہ اتنی تمیز سے بڑے عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا تھا, تو اس کی مسکراہٹ پہ دل چاہ رہا تھا کہ 1000 مسکراہٹیں قربان کر دو. اسٹائل تھا نا اس بندے کا, نہیں چھیڑا اس نے نا, حالانکہ فین تھا, عقیدت مندوں میں سے تھا, آ کے بیٹھا, اس کو پتا ہے یار یہ کسی اپنے کام سے آئے ہیں, ان کو تمیز سے یہاں بیٹھنے دو. بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی ہے, ہم بھی یوں یوں وہ بھی یوں یوں. اچانک آئی کانٹیکٹ, آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا ویل ڈن. جو مسکراہٹ تھی نا, میرا دل چاہ رہا تھا میں جا کے اس کو گلے ملوں, خاندانی آدمی. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی میرے بھائی. تو یہ جو لمٹ ہے نا ہر چیز میں, تواضع میں لمٹ ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ اخلاص میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ لمٹ.